ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے انڈیا میں نوبادید دور کے قانون کی عملداری کی. اب سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا ہوا ہے. انڈیا کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے تحت کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اب بھی گرفتاریوں کا تناسب اسی طریقے سے قائم ہے. اور اس میں آلٹ نیوز کے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، محمد زبیر کو بھی گرفتار کیا اور 2 سال جیل میں رہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بے شمار طالب علم ہیں جن میں تمنا بھی تھے اور خواتین بھی ہیں، اسٹوڈنٹس طالبات بھی ہیں جو جیلوں میں ہیں. تو اس کے جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو پرسو کیا تو معلوم ہوا کہ 97.5% جو اس قانون کے تحت گرفتار ہوئے وہ بعد میں بے گناہ نکلے، اور ان میں بعض لوگ 20 سے 21 سال بعد رہا ہوئے. یعنی پہلے مقدمے کی جو پہلی سماعت تھی وہ 5 سال بعد ہوئی، پہلی پیشی. کوئی ایسے مقدمات تھے جس میں اینڈ تک مطلب 5 7 10 سال بعد جب رہائی ممکن ہوئی تو اس وقت تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی. یعنی یہ وہ قانون تھا جس کے تحت اب بھی مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ گڑبا کے موقع پر مسلمانوں کو 8 مسلمانوں کو کوڑے مارے گئے. گرفتاری کے بعد ان پر یہ الزامات عائد کر دیے گئے جلوس پر پتھر مارے. اب یہ ایک ایسا عجیب و غریب الزام ہے جس کو ثابت کرنا انڈیا کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. 50 40 تو ایسے ہی مل جاتے. جو جلوس میں لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے، وہ گواہی دے دیں گے کہ ہاں جس نے پتھر مارا تھا میری ناک پہ لگا. قانون جب اپنا راستہ لے گا تو وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لے گا. اس وقت جتنے بھی واقعات وہ انڈیا میں پیش آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان میں جیلوں میں مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ بے گناہ ہوں چاہے کچھ بھی ہو. جیسے بے شمار جلوس نکلے پچھلے دنوں نوراتری کے، اور اس کے علاوہ بھی دسہرہ کے جلوس، اس کے علاوہ جتنے بھی جلوس نکلے ان میں انہوں نے مساجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، راجستھان میں داخل ہونے کی کوشش کی، اتر پردیش میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر چھوٹا موٹا تصادم بھی ہوا. اس تصادم میں صرف مسلمان اس وقت جیلوں میں ہیں، کوئی ایک ہندو بھی ایسا نہیں ہے جو جیلوں میں ہو. ابھی ایک دینی مدرسے جو جس کی تاریخی اہمیت ہے اس پر اس کی بے حرمتی میں 5 ہندو گرفتار ہوئے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا وہ رہا ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ بلقیس بانو انڈیا میں ایک لڑکی تھی جو 20 سال کی تھی جب یہ گودڑا کے فسادات ہوئے جس میں مسلمان کوئی 3000 کے قریب شہید ہوئے اور ہزارہا مکانوں کو آگ لگا دی گئی. اس کو 11 لوگوں نے ریپ کیا اور وہ حاملہ تھی 3 مہینے سے. جب عدالتوں نے مختلف عدالتوں میں مقدمے چلے، اس نے ایک طویل عرصے تک قانونی لڑائی لڑی اور وہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی. اس طویل قانونی لڑائی کے بعد پچھلے دنوں ایک ایسے قانون کے تحت جو انڈیا میں منسوخ کر دیا گیا ہے، انڈین گورنمنٹ نے، اتر پردیش کی حکومت نے ان 11 لوگوں کو رہا کر دیا ہے. اس رہائی کے خلاف مسلمانوں نے اتر پردیش میں ایک بڑا جلوس نکالا. یہ جلوس 4-5 روز پہلے نکلا. اس جلوس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، لیکن انڈین میڈیا چونکہ ہٹلر کے پیٹرن پہ ہندوائز ہو چکا ہے، وہ کوئی ایسی خبر نہیں دیتا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک صحیح راستے پر ہیں اور ہندو جو ہیں وہ فسادات کی آگ جلا رہے ہیں. نریندر مودی نے گزشتہ 5-7 سال میں یہ لباس جو ہے، ان کا لباس، چال بول چال، یہ ساری انہوں نے ایک کرائم میں تبدیل کر دیا کہ اگر کسی نے ٹوپی سر پہ لگائی ہے تو ٹیررسٹ ہے، اگر کسی نے اسلامی لباس پہنا ہوا ہے تو ٹیررسٹ ہے. اسلامی لباس سے مطلب وہ لباس جو مسلمان عام طور پہ زیبتاً کرتے ہیں. اگر کسی نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹیررسٹ ہے. تو یہ ساری دہشت گردی کی نشانیاں ہیں. لیکن اس کا نقصان انڈیا کو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پہ انٹرنیشنل گورنمنٹس ہیں وہ اس کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے. اب بھی میں عرض کروں کہ ٹریول گائیڈ امریکی گورنمنٹ نے جاری کیے 2-4 روز پہلے، جس میں انہوں نے اپنے سیاحوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ انڈیا میں جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لیں، کیونکہ انڈیا کے کئی شہروں میں ان پر حملے ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ریپ کا. انڈیا میں ریپ اس وقت سب سے زیادہ ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے ریپستان تو انڈیا کا لفظ سامنے آ جائے گا. ہندوستان کو دنیا بھر میں ریپستان مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے پیٹرن پہ، اس کی چھتری تلے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو ریپ کرنے سے ہی ہندوازم کو فروغ حاصل ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ پچھلے دنوں ایک ہندو لڑکے نے، کپل کیشپ اس کا نام ہے، اس نے 5 سال اور 9 سال کی 2 بچیوں کو اغوا کیا اور قریبی کھیتوں میں لے گیا. اس کو ریپ کیا، ایک کو مار دیا، اس کو جلانے والا تھا کہ دوسری 9 سال کی بچی بھاگ گئی. تو اب یہ ایک وہاں پہ ایٹماسفیئر ہے جو انڈین گورنمنٹ کے زیر سرپرستی چل رہا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں ڈیڈ آف ڈیموکریسی ہے، انڈیا میں ڈیموکریسی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، ڈیموکریسی کی جو موت ہے وہ تقریباً واقع ہو چکی ہے. میجورٹیرزم جو ہے وہ انڈیا میں اس قدر پھیل چکا ہوا ہے کہ اس میں سارا کچھ ختم ہو چکا ہے. ابھی حال ہی میں برطانیہ کے ایک NGO جو بہت بڑی NGO ہے، ہم بھی اس کے پاکستان میں مثالیں دیتے ہیں، آکسفیم،
اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں ہم مسلمان جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، اور نریندر مودی کے دور میں 9% مسلمانوں جو ہیں وہ جاب لیس، مزید مطلب جتنے پہلے تھے اس میں 9% کا اضافہ ہوا ہے. اور یہ وہ بے روزگاری ہے جس کے ساتھ مودی صاحب چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو 5 ٹریلین اکانومی میں تبدیل کر دیا جائے. حالانکہ انڈیا اس وقت گھٹو بنا ہوا ہے. یہ ایک غیر ملکی اخبار کی سرخی ہے، اور یہاں تک ہے کہ انڈیا جو ہے وہ لیونگ ہیل ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کی سرخی ہے. تو جب یہ اس لیونگ ہیل کا ہم جائزہ لیتے ہیں آکسفیم کے آنکھ سے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک مجموعی ہندو اگر سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت میں 21,000 روپے ماہانہ کما رہا ہے، تو وہی کام کرنے والا مسلمان جو ہے اس کو 13,000 روپے ماہانہ مل رہے ہیں. یعنی وہ تنخواہ وائز بھی ان سے نچلے درجے پر ہے، اسی کام کے اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں. اور انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سرکار پر مسلمانوں کے روزگار کے دروازے بند ہیں. مسلمان سرکاری ملازمتوں میں 3% ہیں، جبکہ آرمی میں 0.7% ہیں، اور سکھ آرمی میں 1.7% ہیں. چونکہ پولیس اور فوج کی تربیت ہی چونکہ اس پیٹرن پہ ہو رہی ہے کہ اس کو ایک اینٹی مسلمان ایک ادارے میں کنورٹ کر دیا جائے، جیسا کہ ہٹلر نے کہا تھا کہ ہم نے ایک طاقتور نسل کی تشکیل کے لیے ہمیں اداروں کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اب ساری جو عدلیہ ہے وہ ان کو طاقتور کے اس میجورٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن ہندوؤں کی جو مرڈر کیس اور ریپ کیس میں ہوتے ہیں اس میں بھی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. اور ایک وہاں پہ سنت ہیں نرسیگن آنند، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، ملینز تو کیا بلینز میں دیکھی گئی ہیں، اور فیس بک اس لیے اس کو ہٹا نہیں پا رہا کیونکہ انڈیا اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس مارکیٹ کو قائم دائم رکھنے کے لیے انڈیا نے ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. اور فیس بک کی بھی حال ہی میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل و کئی ادارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوری رپورٹ جاری کرو. اپنے لاگرتھم میں ان کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے اندر جنریٹ ہونے والے میڈیا پر ہیٹ کو روک سکے. اور 78% خبریں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ انڈیا کے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہیں جو ان کے قتل عام کا باعث بن رہی ہیں. خود دہلی میں جب مسلمانوں کو شہید کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی فیس بک کے جو وسل بلوور تھیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ سارا جو وہاں پہ قتل عام دہلی میں ہوا اس کے پس منظر میں وہ واٹس ایپ اور فیس بک کے وہ گروپس ہیں جنہوں نے ایک فیک نیوز کو پھیلایا اور جنہوں نے قتل عام کے لیے ہندوؤں کے ٹیرر گروپ کو یکجا کیا، ان کو موبلائز کیا، ان کو بتایا کہ کہاں پہ مسلمانوں کو حملہ کرنا ہے. تو مسلمانوں کے لیے زمین جو انڈیا تنگ کرنا چاہ رہا ہے وہ انٹرنیشنلی خود انڈیا کے لیے تنگ ہو رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ایک پرسیپشن پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں. یہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ ہندوؤں نے پھیلایا ہے اور یہ انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے. یہ پرسیپشن ان کی اکیڈمیا میں بھی جنم لے چکا ہے جس پر ہندو بہت پریشان ہیں. تو اگلے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.